کمال کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور مشکات میں یہ استغفار والے چیپٹر کے اندر ہے. انٹرنیشنل نمبر مشکات میں اس کا 2326 ہے اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو وہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، دیکھیں جی، یعنی روایت آ کے مرفوع ہوتی ہے نبی الاسلام تک یا موقوفاً روایت ہوتی ہے کسی صحابی تک. جب وہ نبی الاسلام سے سنے تو وہ ہم کہتے ہیں یہ حدیث مرفوع ہو گئی. لیکن نبی الاسلام بھی جب اللہ تعالیٰ سے اسے بیان کرتے ہیں تو وہ پھر حدیث قدسی بن جاتی ہے. تو ابو ذر غفاری دیکھیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان. اب یہ نبی الاسلام کا فرمان نہیں بلکہ اللہ کا فرمان ہے بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور اسے تمہارے مابین بھی حرام قرار دیتا ہوں، تم باہم ظلم نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی ظالم نہیں ہوں، انصاف کرتا ہوں اور ویسے تو فضل ہی فرماتا ہوں، رحمت ہی رحمت ہے، لیکن ظلم نہیں کسی پہ کرتا. چونکہ میں نے اسے اپنے لیے ناپسند کیا ہے، میں تمہارے لیے بھی جو میرے بندے ہوں گے وہ ظلم نہیں کسی پہ کریں گے. میرے بندو، تم سب گمراہ تھے سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت عطا کروں، تو مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. وہی دعائے قنوت جو آتی ہے قنوت وطر میں جو حسن ابن علی کو رسول اللہ نے سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اہدنا فی من ہدیت. ہاں اے اللہ مجھے اپنے پاس جو ہدایت ہے اس میں سے ہدایت عطا فرما، آمین. اے میرے بندو، تم سب بھوکے تھے سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلا دوں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. میرے بندو، تم سب کے سب بے لباس تھے سوائے اس کے کہ جسے میں لباس عطا کروں، تو لباس بھی مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا. میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے رہو، میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہوں گا. تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا. میرے بندو، اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. میرے بندو، اگر تم سب کے سب جن اور انسان اس شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. میرے بندو، اگر تم سب کے سب جن اور انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر اکٹھے مجھ سے سوال کرو، میں ہر ایک کی مراد پوری کروں گا، تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسا کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے آتی ہے. میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں نے محفوظ اور شمار کر رکھا ہے، پھر میں قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا. یہ دیکھیں جی، اتنا بے پرواہ رب اور اینڈ پہ کتنا قدر شناس ہے کہ نیک بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا فضل تو ہے ہی ہے، لیکن یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، تمہیں اس کے عوض میں آخرت میں بدلہ دوں گا. جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ میرا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کوئی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، ملامت اپنے آپ کو کرے، اور جب کوئی اچھی چیز آپ کو پہنچے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن ملامت کی صورت میں بھی آپ نے یہی کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں، یہ روش نہیں آپ نے چھوڑنی.